عزیز بہن بھائیوں، آج کا مضمون ہے خدا فروتن کو سربلند کرتا ہے۔ پہلا پطرس 5 باب اس کی 6 آیت۔ بس خدا کے قوی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سربلند کرے۔ وضاحت: ہم صحیح معنوں میں تب فروتن ہوتے ہیں جب ہم خدا کو سمجھتے ہیں اور اس کے حضور میں درست کام سر انجام دیتے ہیں۔ فروتنی ہمیں اس قابل بناتی ہے کہ ہم خدا کی محبت بری فکر دیکھ بھال کا تجربہ پائیں اور اس کی آمد پر گھر لے جائے جائیں تاکہ وہاں جا کر اس کے ساتھ بادشاہی کریں۔ حوا اور آدم خدا کی مانند بننا چاہتے تھے۔ حوالہ کے لیے دیکھیں پیدائش 3 باب اس کی 5 آیت۔ بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک و بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ یہی وجہ ان کے گرنے اور خدا سے علیحدگی کا سبب بنی۔ اس علیحدگی پر غالب آنے کے لیے خدا کے بیٹے کو زمین پر فروتن ہونا پڑا۔ یسوع مسیح کی قربانی سے مستفید ہونے اور خدا کی قربت پانے کے لیے ایمانداروں کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو حلیم و فروتن بنائیں۔ خدا کسی کو مجبور نہیں کرے گا کہ وہ حلیم اور فروتن ہو، لیکن فروتنی خدا کے لیے کسی ایماندار کی محبت کا اظہار ہے۔ ہم خدا کے فرزند مسیح کی دلہن بننے اور مسیح کے ساتھ بادشاہی کرنے کے لیے جان فشانی کرتے ہیں۔ یہ ہماری عظیم منزل ہے۔ اس منزل پر پہنچنے کے لیے ہمیں خدا کے حضور فروتنی کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، جس کا مطلب ہے کہ ہم آگاہ رہیں کہ خدا سب کچھ ہے، ہم جو کچھ ہیں اور ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب اسی سے آتا ہے۔ حوالہ کے لیے دیکھیں اعمال 17 باب اس کی 24 اور 28 آیت۔ جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا وہ آسمان اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا، کیونکہ اسی میں سے ہم جیتے اور چلتے پھرتے اور موجود ہیں، جیسا تمہارے شاعروں میں سے بھی بعض نے کہا ہے کہ ہم تو اس کی نسل بھی ہیں۔ خدا قادر مطلق ہے اور وہ سب کچھ جانتا اور دیکھتا ہے۔ وہ ہماری زندگیوں، اپنی کلیسیا اور دنیا کی رہنمائی کرتا ہے۔ وہ ہمارے ماضی، حال اور مستقبل کی بابت سب کچھ جانتا ہے۔ خدا کامل ہے اور اس کے برعکس ہم گناہ گار ہیں۔ یہ صرف اس کے فضل ہی سے ہے کہ ہم اس کے حضور میں کھڑے ہوتے ہیں۔ خدا محبت ہے، وہ گناہ گاروں کو موقع دیتا ہے کہ وہ گناہ پر فتح میں شریک ہو سکیں۔ فروتنی ہمیں ابھارتی ہے کہ ہم خدا سے جو کچھ پاتے اس کے لیے گہرائی سے شکر گزاری کریں۔ ہم خدا کی رہنمائی، اس کے منصوبہ اور اس کی مرضی کو اپنا کر خدا کا خوف منائیں، جو کہ ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اپنا دفاع کیے بغیر، معذوری ظاہر کیے بغیر اپنی غلطیوں پر پشیمان ہونا، زندگی کی تمام تر صورتحال میں تابعداری کے ساتھ خدا کی مرضی کو پورا کر کے اس سے محبت رکھنا۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، داؤد نے بہت سی غلطیاں کی، مگر اس نے اپنے گناہوں کو پہچانا اور اپنے آپ کو فروتن بنایا۔ خدا نے اسے فضل بخشا اور اس کو اس کے پاؤں پر کھڑا کیا۔ حوالہ کے لیے دیکھیں 2 سموئیل 24 باب اس کی 10 آیت۔
اور لوگوں کا شمار کرنے کے بعد داؤد کا دل بے چین ہوا، اور داؤد نے خدا سے کہا، یہ جو میں نے کیا سو بڑا گناہ کیا۔ اب اے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو اپنے بندہ کا گناہ دور کر دے، کیونکہ مجھ سے بڑی حماقت ہوئی۔ عزیزہ، پالوس رسول اپنے جسم میں چبھائے گئے کانٹے سے آزاد ہوئے بغیر ہی خدا کی خدمت کرنے کے لیے تیار تھا۔ حوالہ کے لیے دیکھیں 2 کرنتھیوں 12 باب اس کی 7 آیت۔ اور مکاشفوں کی زیادتی کے باعث میرے پھول جانے کے اندیشہ سے میرے جسم میں کانٹا چبھایا گیا، یعنی شیطان کا قاصد، تاکہ میرے مکے مارے اور میں پھول نہ جاؤں۔ خدا نے اسے ایک غیر معمولی کام سر انجام دینے کی اجازت دی۔ ہمارے لیے سب سے بڑا نمونہ خدا کا بیٹا ہے۔ اگرچہ وہ آسمان پر حکومت کر رہا تھا تو بھی وہ مجسم ہو کر آنے کے لیے تیار تھا، تاکہ انسان بن کر زندگی بسر کرے اور اپنی جان کی قربانی چڑھائے۔ یسوع مسیح کی فروتنی کے سبب باپ نے اسے تمام بنی نوع انسان سے پہلے سربلند کیا۔ آئیے ہم اس کی فروتنی کے نمونہ کی پیروی کریں۔ آج بھی جو لوگ خدا کے حضور فروتنی کرتے ہیں وہ صحیح وقت پر اس کے فضل اور مدد کا تجربہ پاتے ہیں۔ جب وقت پورا ہو جائے گا تو خدا ان لوگوں کو جو فروتنی میں ثابت قدم رہتے ہیں بادشاہ اور کاہن بننے کے لیے سربلند کرے گا۔ آمین۔ مسیح میں میرے عزیز بہن اور بھائیوں، آج کا کلام کا جو بیج ہماری زندگیوں میں بویا گیا ہے وہ ہمارے اندر گہری جڑ پکڑے اور ہم اس حقیقی درخت کی مانند پھل لائیں جو 100 کا 100 گنا پھل لاتا ہے۔ آمین۔